مصدق ملک صاحب، وعدہ معاف گواہ کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے اس ملک میں. اگر نہ بھی ہو، مان لیں کہ یہ تمام چیزیں وہ کل کہہ دیں کہ مجھے تو پریشر میں یہ کہا گیا، مان لیجئے یہ بات، لیکن سائفر تو پھر بھی تھا نا. سائفر نکالا تو تھا جیب سے، لوگوں کو دکھایا بھی تھا، اور ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ، کئی 100 مرتبہ دکھایا، یہ کہا کہ یہ سائفر ہے، اس میں یہ چیزیں تحریر ہوئی ہیں، اور اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا. تو ٹھیک ہے، ایک اضافی ایویڈنس ہے جو آپ کل کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر میجسٹریٹ کے سامنے بیان بھی دے دیں تو پھر بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے زور زبردستی کے ذریعے بیان دلوایا گیا ہے. لیکن اگر آپ اس کو سائفر کی کہانی سے جوڑیں، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ یہ نہیں کہتا کہ جب تک پرنسپل سیکرٹری یہ بیان نہ دے تب تک آفیشیل سیکرٹس ایکٹ نہیں لگتا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہتا ہے کہ جب آپ ایک آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو کہ ملک کی تحویل میں ہر وقت رہنا چاہیے، اور سائفر کی جو طریقہ کار ہے یہ ہے کہ اس کو ایک لاکر میں رہنا چاہیے اور کسی کی ویژول سپیس میں نہیں آنا چاہیے. جب آپ وہ سائفر جلسوں میں لہرانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو مس انٹرپریٹ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ڈینائل اور اس کے حق میں دونوں طرف سے گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے، آپ ایک اینیموسٹی کریٹ کر دیتے ہیں. آپ ایک دنیا کی بڑی طاقت کو جس کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات اور برے تعلقات دونوں رہے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے ملک کے آئین کو سیبوٹاژ کیا ہے، تم نے پارلیمان کو سیبوٹاژ کیا ہے، تم نے سازش کر کے یہ حکومت ہٹائی ہے. اور یہ آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو ہے، یہ میں اس کو ایویڈنس کے طور پہ عوام کے سامنے لا رہا ہوں. تو اگر آپ مان لیں کہ یہ نہیں بھی کہتے تو آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ، وہ جو سائفر اور اس سائفر کے حوالے سے جو گفتگو چلی اور اس سائفر کے حوالے سے جو ملک متاثر ہوا، اور اس سائفر کا غائب ہو جانا یا گم جانا آفیشیل ایک ڈاکیومنٹ کا، یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ تو اس پہ لگتا ہے. منسٹر صاحب، ہم مان لیتے ہیں